الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب آمین کو آمین. سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی تعریف کرنا بندوں کو سکھایا ہے. اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے ہم نہیں جانتے، تو اللہ نے بندوں کو سکھایا ہے کہ دیکھو میری تعریف اس طرح کرو. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ بندوں کی زبان پر دعا نازل کی، یعنی بندوں کو سکھایا ہے کہ انہیں کس طرح سے مانگنا چاہیے. مانگنے کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے جس سے مانگ رہے ہو اس کی خوب تعریف کرو. جب بھی مانگنا ہو ہمیں اللہ سے، جب بھی مانگنا ہو خوب تعریف کرو. اور کسی انسان سے مانگنا ہو تو مسکا لگاؤ، ڈائریکٹ کہو $10 دے دے، وہ کہتے گیٹ آؤٹ. اور آپ پہلے سے مسکا لگائیں کہ آپ ایسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، سنگل بھینسے ہیں، اور پھر آپ مانگے تو اس کا دل پسیج جائے گا، دے گا. تو یہ مانگنے کا ادب ہے. چاہے بندوں سے کوئی ضرورت پڑے مانگنے کی وہاں بھی یہ ادب ہے، اور مولا سے مانگنا ہے تو وہاں بھی اللہ نے یہ ادب سکھایا ہے. فرمایا کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. تعریف کس پر ہوتی ہے؟ خوبی پر ہوتی ہے. کسی میں کوئی خوبی ہو اور اس خوبی کو آپ سراہیں، اس خوبی کو آپ سراہیں. یہ اردو کا لفظ ہے، جلدی سے نہیں سمجھو گے. کسی میں کوئی خوبی ہو اور آپ اس خوبی کو سراہیں تو اس کا نام حمد ہے. عربی میں، اردو کے نام تعریف ہے. جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ساری خوبیاں اللہ میں ہیں. اگر کسی میں کوئی اور خوبی ہوتی تو اس کے لیے بھی تعریف ہوتی. یہ نقطہ سمجھو. جب ہم نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمام خوبیاں ان کے لیے ہیں. کسی اور کے پاس کوئی خوبی ہے ہی نہیں. اگر کسی بھی شخص میں یا کسی بھی چیز میں کوئی خوبی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے. اور جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو اس کی اپنی کہاں رہی خوبی؟ تو خوبی وہیں گئی. ایک ہیرا بڑا شاندار ہے، آپ کے بھائی بڑا قیمتی ہیرا ہے، یہ کس کی تعریف ہوئی؟ ہیرا بنانے والے کی تعریف. بنانے والے نے ایسا قیمتی ہیرا بنایا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا قیمتی، بڑا اچھا ہیرا ہے. وہ نہ بناتا تو آپ کیا کہتے؟ ایک معمولی پتھر ہوتا. آپ کہیں کہ یہ شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، حضرت نوح کی، حضرت ابراہیم کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، میرے آقا کی بڑی شخصیتیں ہیں. یہ بڑی شخصیتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اللہ نے ان کو وہ کمالات دیے تو وہ بڑی شخصیتیں بنی. تو تعریف لوٹ کر اللہ کی طرف گئی. ایک بہترین محل دیکھیں آپ اور تعریف میں ہوا بڑا اچھا محل ہے، ونڈرفل. تو وہ تعریف اللہ کی گئی، کیونکہ اس بنانے والے فاؤنڈر کو، بانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال دیا ذہنی کہ اس نے ایسا بہترین محل بنایا، تو تعریف وہیں گئی. لہذا پہلے جملے میں تو ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کا حقیقتاً حقدار نہیں. جو بھی تعریف کا، جس کی بھی تعریف کی جاتی بالعرض کی جاتی ہے کہ اس کو یہ کمال اللہ نے دیا ہے.
میرے بھائیوں، اگر انسان یہ ایک نقطہ سمجھ لے تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، کسی کی چوکھٹ پر ماتھا نہ ٹیکے، کسی کی پوجا اور ورشپ نہ کرے۔ کیوں؟ جب کسی کے پاس کوئی کمال اپنا ہے ہی نہیں تو کس بات پر اس کی ورشپ ہوگی، کس بات پر اس کی پوجا ہوگی؟ ہر ایک کو جو بھی جسی کو بزرگی کا کمال ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اس کو ٹیکنالوجی کا کمال ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، کوئی مینوفیکچرنگ کا کمال ملا ہے وہ اللہ نے دیا، سب اللہ نے دیا ہے۔ تو کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کا اور اس کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ پھر دوسرا فرمایا کہ وہ جو اللہ ہے، جو تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہی سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ جہان کتنے ہیں کوئی گن نہیں سکتا۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہیں انسانوں کا عالم بھی ہے، اور یہیں جنات کا عالم بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور یہیں فرشتوں کا عالم بھی ہے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور کوئی چونٹی جا رہی ہے تو چونٹیوں کا عالم بھی یہی ہے، مچھر اڑ رہا ہے تو مچھر کا عالم بھی یہی ہے، اور جو دنیا ہم سے پرے ہے وہاں کتنے عالم ہیں کوئی گن نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا، جان نہیں سکتا ہے۔ ان سارے عالموں کا سسٹینر کون ہے؟ اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں۔ پروردگار کا کیا مطلب ہے؟ رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنہار کا کیا مطلب ہے؟ سسٹینر کا کیا مطلب ہے؟ جس شخصیت میں تین باتیں جمع ہوں وہ پروردگار ہے۔ سب سے پہلی بات، مخلوق کو عدم سے وجود میں لائے، نیست سے ہست کرے، نتھنگ سے تھنگ بنائے۔ پہلی چیز یہ ہے، جو نتھنگ سے تھنگ بنائے، نیست سے ہست کرے، وہی رب ہو سکتا ہے، دوسرا رب نہیں ہو سکتا۔ ہم گھوڑا خرید کر لائے $50,000 میں اور خوب خدمت کی، ہم رب نہیں ہیں۔ اس گھوڑے کو ہم عدم سے وجود میں نہیں لائے، اس کو عدم سے وجود میں لانے والا کوئی اور ہے۔ بادشاہ پبلک کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑی ویلفیئر بانٹتا ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ گورنمنٹ رب نہیں ہے۔ کیوں؟ گورنمنٹ کو اور بادشاہ کو کس نے دیا ہے؟ باپ بیٹوں بچوں کو کھلاتا ہے، شوہر بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، یہ رب نہیں ہے۔ کیونکہ بیوی بچے اور شوہر یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، نہ باپ نے پیدا کیا، نہ شوہر نے پیدا کیا، نہ بادشاہ نے پیدا کیا، نہ گورنمنٹ نے پیدا کیا۔ رب ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ اسے نیست سے، مخلوق کو نیست سے ہست کرے اور نتھنگ سے تھنگ بنائے۔ دوسری چیز، جب یہ چیز وجود میں آ گئی تو اس کے بقا کا سامان کرے۔ جو چیز نیست سے ہست ہو گئی، نتھنگ سے تھنگ بن گئی، اب تھنگ بننے کے بعد وہ برقرار رہے، باقی رہے۔ ایسا نہ ہو جیسے بجلی کونتی ہے، وجود میں آئی ختم، اس کے بقا کا سامان نہیں کیا اللہ نے۔ ایسا نہیں، اس کو وجود میں لانے کے بعد اس کے بقا کا سامان کرے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو جس کو عدم سے وجود بخشا ہے سب کے بقا کا سامان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری مخلوقات کو ہم کہاں دیکھیں گے؟ ہم اپنا ہی مثال، اپنی ہی کیوں مثال نہ لے لیں؟ ماں کے پیٹ میں دنیا میں پیدا فارسی لفظ ہے، پیدا کے معنی ظاہر، دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پہلے نتھنگ سے تھنگ بن جاتا ہے انسان۔ پھر وہ 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں سانس کیسے لیتا ہے؟ 4 مہینے میں کھاتا کیا ہے؟ 4 مہینے میں پیتا کیا ہے؟ کھاتا پیتا ہے اور بڑھتا ہے۔ 4 مہینے میں جس وقت میں روح پڑتی ہے اس وقت 4 مہینے میں کافی بچہ بڑھتا ہے۔ کیا کھا پی کر بڑھتا ہے؟ سانس کیسے وہاں لیتا ہے اور کس طریقے سے وہاں زندہ رہتا ہے؟ سوچو میرے بھائیو، عقل دنگ رہ جائے گی۔ 3 پردوں کے اندر ہوا پہنچتی ہے اور وہ سانس لیتا ہے۔ ایک تو ماں کا پیٹ، ایک پردہ تو یہ ہے۔ پھر دوسرا اندر بچہ دانی، بچہ دانی ایک تھیلی ہے، وہ بھی ایک پردہ ہے۔ پھر اس بچہ دانی کے اندر ایک گولا ہے، جس گولے میں بچہ ہوتا ہے،
جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد جو میل گرتا ہے، وہ میل جو گرتا ہے وہ گولا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، اور پھر اس گولے کے اندر ایک پورا دریا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، باہر سے ہوا، یہ 3 پردے کراس کر کے اس پانی، گندے پانی میں ہو کر بچے کے ناک سے ہوا پہنچتی ہے، اور مجال ہے کہ وہ گندا پانی اندر چلا جائے، گندا پانی نہیں جاتا، صرف ہوا جاتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چلو اندر جا کے دکھاؤں میں کیسے آتی ہوا، یہاں سے کیسے بتاؤں کیسے؟ مثال سے سمجھاؤ، آپ کانچ کے کمرے میں بیٹھ جائیے، وائس آپ کے موبائل میں وائس باہر سے آتی نہیں آتی؟ آپ بالکل کانچ کا کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیے، اندر موبائل میں گھنٹی بجے گی، آپ کا ہیلو ہیلو، کہاں سے آواز آئی؟ کانچ کو کراش کر کے آئی۔ جب وائس کانچ کو کراش کر سکتی ہے تو ونڈ 3 پردوں کو کراش کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر آدمی سمجھنا چاہیے، آپ سے مشاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن مثال سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیسے بھی پیک گھر کے اندر بیٹھیے، موبائل وہاں بھی بجتا ہے، وائس اس کے اندر بھی آتی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ تو جب وائس ایک حقیقت ہے، کوئی فرضی بات نہیں ہے، وائس ایک حقیقت ہے، وہ کانچ اور دیوار کو اور پتھر کی دیوار کو کراس کر کے اندر آ کر آپ کے موبائل میں بج سکتی ہے، تو ان پردوں کے اندر سے ونڈ کیوں نہیں جا سکتی اور بچہ کیوں سانس نہیں لے سکتا؟ اور کھاتا پیتا کیا ہے جس سے صرف زندہ نہیں رہتا، پلتا بڑھتا ہے؟ شربت روح افزا پیتا ہے، یہاں ملتا ہے شربت روح افزا، شربت روح افزا پیتا ہے۔ عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد میں رحم بچہ دانی بند ہو جاتی ہے، اور ماہواری کا خون اسٹاک رہتا ہے، ہر مہینے حمل ٹھہرنے کے بعد بھی ہر مہینے ماہواری آتی ہے، مگر وہ خون باہر نہیں آتا، اندر اسٹاک رہتا ہے، رگوں کے اندر جمع رہتا ہے۔ اور جب بچے میں روح پڑ جاتی ہے تو پھر وہ رگوں میں سے وہ خون بچہ دانی کے باہر پیٹ میں ٹپکتا ہے، بچہ دانی کے باہر، بچہ دانی کے اندر، میں نے غلط کہا، بچہ دانی کے اندر ٹپکتا ہے، اور بچے کے اوپر جو گولا ہے وہ گولا اس خون کو چوستا ہے اور اس کو ریفائن کرتا ہے، اور ریفائن کر کے وہ سب گولے میں سے باریک باریک رگوں میں وہ خون چل کر ناک کے راستے سے پیٹ میں پہنچتا ہے۔ وہی اس کا کھانا بھی ہے، وہی اس کا پینا بھی ہے، کہ دونوں کیسے جمع ہو گئے؟ جیسے زمزم میں دونوں باتیں جمع ہیں۔ زمزم کا کنواں، اس میں کھانے کی بھی پینے کے بھی، اگر کسی کو کھانا نہ ملے اور کئی دن نہیں کئی مہینے صرف زمزم کے پانی پر گزارا کر سکتا ہے، اللہ نے اس میں کھانے کی بھی صلاحیت رکھی اور پینے کی بھی صلاحیت رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خون جمع ہے، اس خون میں یہ دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ پیٹ میں ناک کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچتا ہے، پھر جو خون پیچھے بچ جاتا ہے، جب بچہ باہر نکل آتا ہے تو وہ خون نفاس کی شکل میں آتا ہے، وہ نفاس بن کر آتا ہے، در حقیقت وہ حیض ہی کا خون ہے، اسی لیے حیض اور نفاس کے احکام ایک ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز معاف ہے، ایک احکام ہے، کیونکہ وہ ایک ہی خون ہے۔ پھر کھایا پیا، حقہ کہاں ہے؟ جب کھائے گا پیے گا تو اس کو کہیں نکلنے کا راستہ چاہیے کہ نہیں؟ فضولات کے نکلنے کا راستہ اعلان کرنا لو۔ قدرت کا نظام دیکھو، ہم یہاں دنیا میں 24 گھنٹے میں اگر فضولات نہ نکلے تو ہم پریشان ہو جاتے، فوراً ڈاکٹر کے یہاں بھاگتے ہیں، قبض ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 مہینے تک اس بچے کے فضولات پیٹ ہی میں رکھتے ہیں۔ اور عورتوں سے پوچھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پھر پکانا شروع کرتا ہے، کالا 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 پکانا شروع کرتا ہے۔ ابھی کہاں سے پکانا آ رہا ہے؟ کھایا تو بھی کچھ ہے ہی نہیں، کھایا ہے 4 مہینے کھایا ہے، اور اس کا کھایا ہوا پیٹ میں سب فضولات جمع ہیں، اور اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی گھٹی پلاتے ہیں،
گٹی ایک سیرپ ہوتا ہے، اسے پکاتے بھی ہیں اور بازار میں بھی ملتا ہے، اس میں مسہل دوائیں ہوتی ہیں جو پیٹ صاف کر دیں، بچے کو پیدا، یا پھر شہد چٹاتی ہیں عورتیں، اس سے بھی پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ابھی تو پیٹ میں سے نکلا، ابھی پیٹ میں سے پخانا کہاں سے نکل رہا ہے؟ کچھ کھائے گا پیے گا جبھی تو نکلے گا۔ پیشاب بھی شروع کر دیتا ہے، آتے ہی پیشاب شروع کر دیتا ہے، ارے بھی کہاں سے پیشاب آ رہا ہے؟ سبھی اسٹاک ہے اندر، 4 مہینے کا پاخانہ پیشاب جمع ہے، وہ آنا شروع ہو جائے گا، ابھی اس نے کچھ نہیں دنیا میں آ کر کھایا پیا، پیشاب بھی شروع ہو جائے گا، پخانہ بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھا ہے، وقت آئے گا جب نکلے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو وجود میں آنے کے بعد میں اس کے بقا کا سامان کیسے کرتے ہیں؟ اگر پیٹ میں بچہ زندہ ہونے کے بعد سانس لینے کا انتظام اللہ نہ کرتے تو مر جاتا ہے، 5 منٹ میں مر جاتا ہے۔ اللہ کھانے پینے کا انتظام نہ کرتے تو کیسے پلتا بڑھتا؟ اور کھانا پینے کا انتظام ہوتا اور پخانا اور پیشاب کا انتظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سب قدرت نے اندر پیٹ میں یہ سب انتظامات کر رکھے ہیں۔ پھر بچہ یوں ہی دنیا میں آ گیا کہ وہ حیض کا خون جو پیچھے جمع تھا رگوں کے اندر، وہ دودھ بن کر دودھ کی 2 نہریں بہنے لگتی ہیں، 2 چھاتیوں سے دودھ کی 2 نہریں بہنے لگتی ہیں، اور ویری لو فیٹ کا دودھ، اتنا لو فیٹ کا دودھ دنیا کا کوئی مشین نہیں پیدا بنا سکتی، اتنا لو فیٹ کا دودھ اللہ تعالیٰ اسی حیض کے خون میں سے دودھ بناتے ہیں، اور دودھ بنا کر کے 2 دریا بہنے لگتے ہیں۔ اور وہ 2 دریا کب بہتے ہیں؟ جب بچے کا پیٹ صاف ہو جائے، اس سے پہلے چھاتی میں دودھ نہیں اترتا۔ کیا قدرت کا کمال ہے! اگر فوراً دودھ اترے اور بچہ پینا شروع کر دے، پیٹ تو صاف ہوا نہیں، اندر تو پخانا بھرا ہوا ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ تو کم از کم 1.5-2 دن کے بعد دودھ اترتا ہے چھاتی میں، وہاں تک نہیں اترتا، 1.5-2 دن میں بچے کا پیٹ بالکل صاف ہو جاتا ہے، پیشاب بھی نکل گیا، پاخانہ بھی نکل گیا، اب دودھ کی 2 نہریں اکٹھا ہو گئی۔ اگر کوئی کھانا کوئی چیز نہ ملے تو ماں کی پستان میں جو دودھ 2 ندیوں سے آ رہا ہے، وہ بچے کے تربیت کے لیے 2 سال تک کافی ہے۔ وہ قدرت کیسے انتظامات کرتی ہے؟ ایک چیز مخلوق وجود میں آئی ہے تو اس کو باقی تو رہنا ہے، باقی رہنے کے اسباب اللہ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ پھر جب بچے کا معدہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب وہ سخت چیزیں ہضم کرتا ہے، تب پھر دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پیدا ہوتے ہی دانت لے کر کیوں نہیں آئے؟ ابھی اس کا معدہ اس قابل نہیں ہے کہ دوسری چیزیں ہضم کر سکے، لہذا اس وقت میں اللہ تعالیٰ دانت نکالنا شروع کرتے ہیں جب اس کے معدے میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی۔ اور میرے بھائیوں، قرآن میں ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی بڑی عمر ہو جاتی ہے اسے ہم بناوٹ میں اونھا کر دیتے ہیں، لہذا جب کسی کے دانت ٹوٹنے شروع ہوں تو سب چیزیں کھانا بند کر دو۔ اب اللہ دانت واپس لے رہے ہیں، اس کا مطلب معدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور خدا نے خواستہ سارے دانت اور ڈاڑھ ختم، تو کوئی سخت چیز نہیں کھانے کی، نرم نرم چیزیں کھاؤ۔ ایک بھائی نے مجھے پوچھا تھا تمہاری صحت کا راز کیا ہے؟ میں ان کو بتاؤں، میرے ایک دانت نہیں، ایک ڈاڑھ نہیں، اور جب سے دانت اور ڈاڑھ میرے ختم ہو گئے میں کوئی سخت چیز کھاتا ہی نہیں، بہت نرم چیز کھاتا ہوں۔ اللہ نے دانت لے لیے، اس کا مطلب یہ کہ اب میرا معدہ کمزور ہو گیا، اب میں ہرن کا گوشت نہیں کھا سکتا، ہاتھی کا گوشت لاتے ہیں، حضرت کے لیے ہاتھی کا گوشت لائے۔ ارے حضرت تو اب کمزور ہو گئے، اب ہاتھی نہیں کھا سکتے۔ یہ سمجھنے کا نقطہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو بڑھاپے کو سرحد پر پہنچنا ہے۔ جب بڑھاپے کی سرحد پر پہنچو اور دانت جواب دینے لگیں، ڈائبٹیز سے نہیں، ڈائبٹیز ایک عارض ہے،
کوئی بیماری نہیں ہے، اور دانت جواب دینے لگے، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، تو کھانے میں سخت چیزیں کھانا بند کر دو۔ دانت گرنا علامت ہے کہ اب معدے میں قوت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اب سخت چیزیں ہضم نہیں کرے گا معدہ، صحت شاندار رہے گی، تجربہ کر کے دیکھو۔ اسی طریقے پر پیدا ہوتے ہی اللہ دانت نہیں دیتے، کیوں؟ وہ دانت دیں گے تو آتے ہی کھانا شروع کر دے گا، چبانا شروع کر دے گا، معدے میں بھی طاقت نہیں، تو جب کھانے کی طاقت پیدا ہوتی ہے تب اللہ دانت دیتے ہیں۔ اور جہاں دانت نکلنے شروع ہوئے کہ وہ دودھ کی نہریں سوکھنے لگی، اللہ غنی، پہلے اتنی بہ رہی تھی کہ بچے کے لیے وہی کافی، اب دانت نکلنے شروع ہوئے، دودھ آنا کم ہو گئے، تاکہ دوسری چیز کھائے، کب تک وہ چھاتی سے لگا رہے گا۔ پھر دو چیزیں ہو گئی، رب ہونے کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ ہستی کی مخلوق کو نیست سے ہست کرے، نتھنگ سے تھنگ بنائے، اور جب وہ تھنگ بن گئی تو اس کے بقا کا سامان کرے۔ اگر بقا کا سامان نہیں کرے گا وہ تو وجود میں باقی نہیں رہے گی، مخلوق ختم ہو جائے گی۔ پھر تیسری چیز، ہر مخلوق کو تدریجاً آہستہ آہستہ ترقی دیتے 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 اس کے منتہائے کمال پر، یعنی لاسٹ پوائنٹ پر پہنچائے۔ یوں نہیں کہ ربڑ پکڑا اور کھینچ دیا اور بچہ آج پیدا ہوا کل شادی کا وقت آ گیا، کھینچ کے لمبا کر دیا، نہیں، رب ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رب کے لیے ضروری ہے کہ ہر مخلوق کو تدریجاً، شیئن فشیئن، سلولی بڑھاتا 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 کہاں تک لے جائے گا؟ ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، وہاں تک لے جا کر روک دے گا۔ یہ رب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ آپ پوری مخلوقات پر نظر ڈالیں، زمین میں سے ایک بیج اگتا ہے اور وہ 3 مہینے میں مرچی کا مکمل پودا بن جاتا ہے، اس کے آخری لاسٹ پوائنٹ آ گیا، اور 3 مہینے میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اور آپ امرود کا درخت بوتے ہیں تو وہ اتنا ہو کر رکتا نہیں ہے، اس کا ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، لیول ہے، وہاں تک جاتا ہے، اور 2-2.5 سال میں وہ امرود کا پودا درخت بنتا ہے۔ اور بعض درخت آم وغیرہ، بعض درخت ایسے بھی ہیں کہ 100 سال میں لاسٹ پوائنٹ تک پہنچتے ہیں۔ ہارون رشید کا مشہور قصہ ہے، وہ جا رہا تھا تو ایک 70-80 سال کا بڈھا ایک ایسا درخت کا باغوں میں لگا رہا تھا، پودے لگا رہا تھا جس پر 100 سال کے بعد پھل آئیں گے۔ تو ہارون رشید کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا یہ بڈھے کو بلا کر لائیے، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ آیا، بڑے میاں جی کتنی عمر ہے؟ کہ 80 ایئرز۔ کیا بول رہے ہو؟ کہ فلاں درخت، اس پر پھل کتنے دن میں آئے گا؟ 100 سال میں۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرا دماغ چل گیا، 80 سال میں تو یہ درخت لگا رہا ہے، تو 100 سال تک اس کا پھل کھانے کے لیے زندہ رہے گا؟ تو اس بڈھے نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ہارون رشید بہت عقل مند بادشاہ ہے، آج معلوم ہوا مہا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا ہارون رشید میں کیا بیوقوفی ہے؟ اس نے کہا جہاں پناہ دیکھیے، یہ درخت میرے پر دادا کے لگائے ہوئے ہیں، ان کا پھل میں کھا رہا ہوں، میں یہ درخت لگاؤں گا تو میرے پوتے کھائیں گے، اور میں نہیں لگاؤں تو میرے پوتے کیا کھائیں گے؟ یہ میرے پر دادا کے لگائے ہوئے درخت کا پھل میں کھا رہا ہوں۔ سمجھداری کی بات ہے۔ معلوم ہے کہ کون سا درخت 100 سال کا، چھوڑو اس بحث کو، مثال میں کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ تو بعض درخت لاسٹ پوائنٹ پر پہنچتے ہیں 100 سال کے بعد، بعض 10 سال کے بعد۔ یہی حال جانوروں کا، ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے اتنا ہو کر رک جاتا ہے، لاسٹ پوائنٹ آ گیا۔ ایک چڑیا پیدا ہوتی ہے اتنی ہو کر رک جاتی ہے، لاسٹ پوائنٹ آ گیا۔ بکری پیدا ہوتی ہے اتنی پہنچ کر رک جاتی ہے، لاسٹ پوائنٹ آ گیا۔ بھینس اتنی ہو کر رک جاتی ہے، اونٹ اتنا ہو کر رک جاتا ہے، ہاتھی اتنا ہو کر رک جاتا ہے۔ ہر ایک کا لاسٹ پوائنٹ آ گیا، وہاں تک جائے گا، اور لاسٹ پوائنٹ تک کتنے دنوں میں پہنچے گا اللہ بہتر جانتے ہیں، وہ اللہ کا نظام ہے۔ انسان کا بھی ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، پیدا ہوتے ہی سلولی تدریجاً بڑھتا ہے، بڑھتا 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 18-20 سال میں لاسٹ پوائنٹ تو چلا گیا۔
بس اب کتنا بھی کھلاؤ آگے نہیں جائے گا، کیونکہ اب بھی اگر چلتا ہی رہے تو لمبو جی بن جائے گا۔ لا الہ۔ پھر قدرت کا یہ بھی نظام ہے، جس کے کیئر کرنے والے ہیں وہ آہستہ بڑھتا ہے، اور جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ فٹافٹ بڑھتا ہے۔ اس کا پرسان حال اللہ ہے۔ بھینس آنگن میں بندھی ہے، گھاپن ہے، آنگن میں بندھی ہوئی، سب گھر والے گھر میں سوئے ہیں، رات میں بھینس بھی آئی، بچہ آ گیا۔ جب صبح گھر والے گھر میں سے نکلتے ہیں تو بچہ آنگن میں بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اور جب ماں کو گھاس لا کر ڈالی تو بچہ بھی آ کر تین کے چگ رہا ہے۔ اور انسان کا بچہ 2 سال تک ہاتھوں میں اٹھائے پھرنا پڑتا ہے، اس کے پاس میں رکھا ہوا دودھ لے کر بچہ نہیں پی سکتا، وہ بھی کوئی پلائے تو پیے گا، کیوں؟ بچے کی کیئر کرنے والے موجود ہیں، ماں باپ۔ اور اس بھینس کے بچے کو بیچارے کون دیکھے گا؟ وہ پیدا ہو جاتا ہے، سب مالکان گھر میں سوئے ہیں، اور وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور اسے کس نے نہلایا؟ اس بچے کو کس نے نہلایا؟ اس کی ماں نے نہلایا۔ بھینس ہی اسے چاٹتی ہے، پیدا ہونے کا بچے کو چاٹتی ہے، اور چاٹ کر بالکل کلین کر دیتی۔ تو بھینس نے اس کو نہلا بھی دیا، اور تھوڑی دیر میں 5, 10, 15 منٹ کے بعد میں بچہ خود ہی کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہوگا تب بھی ماں چاٹے گی، تھوڑی دیر میں گھومنا پھرنا شروع کر دے گا۔ پھر انسان کو اللہ نے 2 چھاتیاں دی ہیں اور بھینس کو 4 تھن دیے ہیں، کیوں؟ 2 تمہارے، 2 بچڑے گئے۔ ہمارا بھی تو کوئی بھینس میں حصہ ہے، گھاس لا کر ڈالتے، تو 4 تھن دیے کہ 2 مالک 2 ہے اور 2 بچہ پیے۔ چنانچہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ 2 تھن نہیں دھوتے، بچے کے لیے چھوڑ دیتے، اور 2 تھن دھو لیں گے۔ پھر جب بچہ اچھی طرح سے گھاس دانا کھانے لگے گا تو پھر تیسرا بھی دھو لیں گے، 1 تھن چھوڑیں گے۔ پھر اور بچہ بڑا ہو گیا تو چوتھا بھی دھونا شروع کر دیں گے، اور 4 دھنوں میں برائے نام دودھ چھوڑیں گے، تاکہ بچے کا دل بہل جائے کہ مجھے دودھ مل رہا ہے۔ کیا عجیب و غریب نظام ہے قدرت کا۔ تو جس مخلوق کے وجود میں آنے کے بعد اس کی نگرانی، حفاظت، سروس، خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لاسٹ پوائنٹ اس کو اللہ آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں، کرو خدمت، ثواب کماؤ۔ اور تمام ماں باپ بچوں کی اپنی جان سے زیادہ خدمت کرتے ہیں الحمدللہ، اور ثواب پاتے ہیں۔ نیچر ہے، اللہ نے ماں باپ کا ایک نیچر رکھا ہے، فطری طور پر اس کی طرف محبوب ہے۔ پھر جو ابھی اللہ نے فرمایا تھا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جب بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی تو بناوٹ میں اونھا کر دیتے ہیں، بچے جیسا کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اولاد اب ماں باپ کی خدمت کر کے اجر پائے، مگر اولاد نالائق ہوتی ہے، وہ اولڈ پیپل ہاؤس میں بھیج دیتی ہے۔ پہلے اللہ نے ماں باپ کو ثواب کمانے کا موقع دیا، بچہ ناتواں آیا، 2, 3, 4, 5, 6 سال تو انگلی پکڑ پکڑ کر لے کر چلا، ہر طرح سے اسے پروان چڑھایا اور اس کی خدمت کر کے اجر و ثواب پایا۔ بچے سے کچھ نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، اجر و ثواب پایا ہے۔ پھر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو معاملہ الٹ کر دیا اللہ نے، ماں باپ بچے جیسے ناتواں ہو گئے، رولا سے کہا کرو خدمت، اور خدمت کر کے اجر و ثواب پاؤ۔ اور جو نیک اولاد ہے، اور ہے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی نیک اولادیں ہیں، بوڑھاپے میں ماں باپ کو آنکھوں کے پلکوں پر اٹھا کر پالتے ہیں، ان کی ہر خدمت کرتے ہیں، ان کی کسی خدمت سے ذرا منہ نہیں موڑتے۔ مگر اب زمانہ برا آ گیا ہے، عام احوال لوگوں کی یہ ہو گئے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ اولاد کیا کرتی ہے، اور یہ کیوں کرتی ہے؟ قصور ماں باپ کا ہے، ملک کا سارا قصور نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ملک کا سارا قصور ہے، ملک کا سارا قصور نہیں ہے، ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ کوئی شخص 3 کام کرے تو بڑھاپے میں یہ نوبت آ نہیں سکتی۔ 3 کام کیا ہے؟
جس وقت شادی کرے نیک لڑکی نیک عورت سے شادی کرے، تاکہ اس کی کوکھ سے جو اولاد جنم لے وہ دینی جذبات لے کر آئے۔ حمل کے زمانے میں ماں جو کچھ سوچتی سمجھتی پڑھتی لکھتی بولتی چالتی یہ سب کے بچے پر اثرات پڑتے ہیں۔ تو شادی کرے تو نیک خاتون سے شادی کرے تاکہ اس کی پیٹ سے جو اولاد دنیا میں آئے وہ نیک آئے۔ پھر دنیا میں اولاد آ گئی تو اس کا اچھا نام رکھے، جس کے بہترین اچھے معنی ہوں، کہ یونیک انوکھا نام، لا حول ولا قوت، انوکھا نام شیطان رکھ لے، یہ سب سے زیادہ انوکھا ہے۔ یونیک کوئی چیز نہیں میرے بھائیو، معنی کے اعتبار سے نہایت شاندار اچھا نام ہونا چاہیے، اچھا نام رکھے۔ اور نمبر 3 اس کی دینی تعلیم و تربیت کرے، صرف تعلیم نہیں، دینی تعلیم و تربیت کرے۔ اگر کوئی بندہ اپنی اولاد پر یہ 3 کام کر کے دکھائے تو میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں، بڑھاپے میں اس کی اولاد اس کو جوتوں سے نہیں مارے گی، سر پہ بٹھائے گی۔ لیکن جن ماں باپ کے ساتھ یہ صورتحال ہے، آپ غور کریں گے تو ان 3 میں سے یا تو تینوں باتوں میں کمی ہوگی یا 2 باتوں میں کمی ہوگی یا ایک بات میں ضرور کمی ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال سے 2-4 ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ صرف اسٹیٹ اور گورنمنٹ ہی کا قانون ہی سارا سبب نہیں ہے، ماں باپ کا جو طرز عمل ہے وہ طرز عمل بھی سبب بنتا ہے۔ جب انہوں نے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت نہیں کی، ان بچوں کو بیچاروں کو ماں باپ کے حقوق ہی معلوم نہیں ہے، بچپن سے انہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، ادھر ادھر آوارہ بھٹکتے رہے ہیں، تو اب بڑے ہو کر بیوی کی سنیں گے یا ماں کی سنیں گے؟ اب تو بیوی کی سنیں گے، ماں کی نہیں سنیں گے۔ بڑے ہو کر بیوی کی سنیں گے یا باپ کی سنیں گے؟ بیوی کی سنیں گے، باپ کی نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ بیوی تو ہر وقت ساتھ لگی ہوئی ہے، اور باپ کے حقوق تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو سکھلائے ہی نہیں گئے، اس کی تعلیم و تربیت ہی اس نہجے پر نہیں کی گئی۔ بہرحال مجھے تو یہ نقطہ سمجھانا ہے کہ قدرت نے بچے کو ناتواں پیدا کیا ہے تاکہ ماں باپ خدمت کر کے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کریں۔ ایک حدیث ہے، فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یا 2 بہنوں کی پرورش کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک خندق حائل کر دیں گے، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا کہ اس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہے، 2 بہنوں کی پرورش کی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بچے اس حال میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ ماں باپ خدمت کر کے جنت حاصل کریں، جہنم سے بچیں، ورنہ تو اللہ اس پر قادر ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھینس کا بچہ خود ہی کھڑا ہو کر چلنے لگتا ہے اور گھاس کھانے لگتا ہے۔ پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو معاملہ اللہ پلٹتے کیوں ہیں؟ اب اولاد کو چانس دیتے ہیں کہ جو تمہارا حال تھا وہ یہی حال ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو دعائیں اولاد کو سکھلائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا میں یہی نقطہ ہے۔ کما ربیانی صغیرا کیوں یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے کہ وہ جو تھا موقع، وہ چانس اب تمہیں ملا ہے، اب کرو خدمت ماں باپ کی، جنت میں جاؤ، جہنم سے بچو۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب اور پروردگار ہونے کے لیے 3 کام کرے گا تو رب اور پروردگار ہے۔ کسی مخلوق کو عدم سے وجود میں لائے، نتھنگ سے تھنگ کرے، پھر اس کے بقا کا سامان کرے، پھر اسے سلولی بڑھاتا بڑھاتا اس کے لاسٹ پوائنٹ تک لے جائے۔ قرآن کریم میں ایک مضمون ہے، کبھی کسی کو اشکال ہوا ہوگا، جگہ جگہ پر ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام 6 دنوں میں بنائے۔ وہاں طالب علم ہمارے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ٹائم لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی قدرت تو کن فیکن ہے، انہوں نے کہا ہو گیا، پھر 6 دن لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر دن کو سمجھو
یہ جو 6 دن ہیں یہ ہمارے دنیا کے 6 دن نہیں ہیں. ہمارے دنیا کے یہ دن تو جب آسمان زمین وجود میں آئے، سورج چاند وجود میں آئے، انہوں نے گھومنا شروع کر دیا، ڈے اینڈ نائٹ ہوئے، پھر ویک ہوا، پھر منتھ ہوا، پھر ایئر ہوا. اور یہ تو آسمان و زمین جب پیدائش شروع ہوئی تب کے 6 دن ہیں. لہذا یہ دن اللہ کے یہاں کے ہیں. اللہ کے یہاں دن کتنا بڑا ہے؟ 2 آیتوں میں ہے کہ 1000 سال کا دن ہے. تمہارے دنوں میں 1000 سال ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں 1 دن ہوتا ہے. اور ایک دوسری آیت ہے کہ جب یہاں 50,000 سال ہوتے ہیں تو اللہ کے یہاں 1 دن ہوتا ہے. تو اب 6 دن سمجھ لو، کم سے کم 6,000 سال تو ماننے ہی پڑیں گے. اور اگر 50,000 سال والا دن لو تو 3 لاکھ ایئرز ہو گئے. اتنا لمبا زمانہ آسمان و زمین بنانے میں اللہ نے کیوں لگایا؟ اللہ کی شان تو کن فیکن ہے. ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اور رب ربڑ کھینچ کر لمبا نہیں کر دیتا. وہ سلولی مخلوقات کو چلاتے چلاتے ناریل کا درخت بویا، 15 سال میں کمپلیٹ ہوا ہے. وہاں بھی سوال کر کہ 15 سال اللہ نے کیوں لگائے؟ پھونک کیا اور ناریل کا درخت ہو گیا، ایسا کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ بھینس پیدا ہوتی ہے، 7 سال میں گابن ہوتی ہے اور بکتی ہے، تو وہاں بھی سوال کر کہ بھینس 7 سال کیوں لگے، 1 دن کے اندر کیوں گابن ہو کے بک نہیں ہوئی؟ سب جگہ تو سوال کرو کہ اللہ کی شان کن فیکن ہے، تو سبھی جگہ کن فیکن ہے. سب جگہ جواب یہ ہے کہ بے شک ان کی شان کن فیکن ہے، مگر وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کے پالنہار ہیں. اور رب ہونے کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ ہر مخلوق کو سلولی چلایا جائے گا، چلاتے چلاتے اس کے لاسٹ پوائنٹ پر پہنچایا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، تمام درخت، تمام دریا، تمام پتھر، تمام پہاڑ، جو کچھ ہے، یہ 6 دوروں میں پیدا کیا ہے. ایک دم نہیں پیدا کیا، سلولی پیدا کیا ہے. کیوں سلولی پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب السماوات والارض ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار اور پالنہار ہیں. اور انسان کو کب پیدا کیا ہے؟ جب سب چیزیں وجود میں آ گئی تب انسان کو پیدا کیا. کیوں؟ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں. تو لونڈے کی لڑکے کی شادی ہوگی، اس سے پہلے کمرہ تو اس کے لیے تیار کر کے کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی تو شادی کریں گے. تو انسان کو سب کے بعد میں پیدا کیا ہے. ساری مخلوقات پہلے پیدا ہوئی ہیں. دلیل قرآن میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، تو قتل کر کے کیا کرنا لاش کو، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے. معلوم ہوا کوے پہلے پیدا ہوئے ہم سے، معلوم ہوا کہ کوے ہم سے پہلے پیدا اللہ نے کیے ہیں. قرآن کریم میں واقعہ ہے. تو صرف کوے ہی نہیں، جتنے حیوانات، درخت، چرند پرند، دریا، پہاڑ، سب اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے، اور 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، 6 دوروں میں پیدا کیا ہے. پھر جب یہ کائنات کمپلیٹ ہو گئی تب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تاکہ پوری کائنات سے انسان فائدہ اٹھائے. تو میں نے ایک انسانوں کی مثال دی. قرآن نے کہا وہ رب العالمین ہے. اگر یہ نقطہ انسان کے دماغ میں ٹچ ہو جائے تو کوئی انسان کسی مخلوق کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، اس کے سامنے سر ٹیک نہیں سکتا ہے. ارے بھی عدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے. پھر جو چیز عدم سے وجود میں آتی ہے اس کے بقا کا سامان کرنے والا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے کہ اسے باقی رکھ سکے. پھر ہر چیز کو منتہا کمال تک پہنچانا ہے، وہ بھی اللہ کا کمال ہے. ذرا کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے. رب کے مفہوم میں، ڈیفینیشن میں جو 3 باتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. جب کوئی کر نہیں سکتا تو معبود کہاں سے بن گیا ہو؟ گاڈ کہاں سے بن گیا ہو؟ ورشپ اس کی کیسے ہو جائے گی؟ سر اس کے سامنے کیسے جھکائیں گے؟ ماتھا اس کے سامنے کیسے ٹیکیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اس دوسرے نقطے کو سمجھ لے، کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. پھر فرمایا
کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں رحیم سے، دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، مگر رحمان میں الفاظ زیادہ ہیں، رحیم میں کم ہیں۔ اس لیے کہا کہ اللہ رحیم ہے اس دنیا کے اعتبار سے، ہر ایک پر رحم ہے ان کا، کوئی اللہ کے رحم سے محروم نہیں ہے۔ اور وہ رحمان ہے آخرت کے اعتبار سے، جنت صرف مومنین کے لیے ہے، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے۔ وہ رحمان ہے معنی کی زیادتی ہے، قوت ہے، شدت ہے، اور رحیم میں معنی کا ذوف ہے، تو رحیم ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم انسانوں کا بھی نام رحیم الدین نام رکھتے ہیں، رحیم اللہ نام رکھتے ہیں، اور بہت سے نام، رحیم لفظ استعمال کرو، رحمان نہیں کر سکتے، وہ نام اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ، عربی میں ایک قاعدہ ہے، کبھی اعلیٰ سے ادنا کی طرف اترتے ہیں اور کبھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، ترقی من الاعلیٰ الی الادنا بھی ہوتی ہے، من الادنا الی الاعلیٰ بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں اعلیٰ سے ادنا کی طرف اترے ہیں کہ وہ رحمان ہیں، اپنے مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے، اور رحیم ہے، اس دنیا میں رحیم ہے، ہر ایک کا سامان کر رہے ہیں۔ اس لیے فوراً مضمون آیا مالک یوم الدین۔ آخرت میں صرف مومنین کو جنت کیوں دیں گے اور دنیا میں سب کو کیوں کھانا پینا دے رہے ہیں؟ وہ یوم الدین کے مالک ہیں، تم کون بولنے والے بیچ میں؟ تمہارا بولنے کا کیا حق ہے؟ ان کا اپنا اختیار، ہر معاملے میں تم کہو ایسا اللہ کرنے کے پابند نہیں ہے، ہم چاہیں ایسا کرنے کا اللہ پابند نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ ہماری خیالات کے پابند ہو جائیں گے تو خدا ہم ہوئے، وہ ہمارے نوکر ہوئے۔ اللہ مالک ہیں، کہا مالک یوم الدین، یوم جزا کے مالک وہی اکیلے ہیں، ان کا فیصلہ ہے، ان کی حکمت ہے کہ مومنین ہی کو جنت دیں گے، کافروں کو جنت نہیں دیں گے۔ یہ 3 آیتوں میں تو بندوں نے اللہ کی تعریف کی، پھر اس کے بعد مانگنے سائل اور مسئول کے بیچ کا کنیکشن۔ ایک نے درخواست دی ویلفیئر کے لیے، تو وہ کہے گا کہ میں اس ملک کا سٹیزن ہوں اور میرا جاب نہیں رہا، تو یہ اس نے کہا میں اس ملک کا سٹیزن ہوں، یہ اس نے اپنا کنیکشن بتلایا۔ اگر یہ چیز نہیں بتلائے گا تو ویلفیئر نہیں ملے گا۔ تو یہاں بھی جب اللہ سے مانگنا ہے تو کنیکشن بتاؤ۔ کنیکشن ہے ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی پوجا کرتے ہیں، آپ کے سوا ہمارا ہے کون؟ کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے، کسی کی چوکھٹ پر ہم سر نہیں ٹیکتے ہیں، آپ ہی کی ورشپ کرتے ہیں، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا ہے کون؟ پھر کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر ہیلپ بھی ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی سے کوئی ہیلپ اور مدد نہیں مانگتے۔ لہذا ویلفیئر ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے بھی، جب تکیہ کیے ہوئے بیٹھا ہے تو یہ کنیکشن جوڑ بٹھا ہے۔ کیا چاہیے؟ اب ٹوکرا بھر کے تو نہیں مانگ سکتے جتنے امام صاحب نے تراویح کے بعد مانگا۔ وہ لندن میں ہمارا ایک بے تکلف دوست ہے، حج میں گیا، عرفہ میں سو رہا ہے، ظہر پڑھ کے سو رہا ہے عرفہ کے میدان میں، تو اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھایا، ارے محمود اٹھ، عرفہ کا دن ہے، کچھ مانگ لے۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ، میں نے سب مانگ لیا۔ لوگوں نے کہا کیا مانگ لیا؟ کہا میں نے ظہر کے بعد یہ دعا کی کہ یا اللہ 27ویں رات میں مولانا اسماعیل صاحب نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب دے دے۔ وہاں کے امام ہے مولانا اسماعیل، بھائی اتنی دعا مانگ جا کے سو گئے۔ لہذا کوئی ایک کانٹے کی بات مانگو، ساری باتیں نہیں، موقع نہیں ہے، ایک بات مانگو کانٹے کی بات۔
وہ کانٹے کی بات کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو اسٹریٹ جنت تک جاتا ہے، بس وہ راستہ ہمیں دکھائیے۔ سب اس میں تھیلے میں آ گیا، اب کچھ بچا نہیں۔ اس ایک چھوٹی سی دعا کے اندر سب کچھ آ گیا۔ جنت میں جانا ہی تو مقصود ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں۔ اب کون سی خیر باقی رہی؟ تو بندے سے ایک دعا مانگی، سکھایا اللہ نے بندوں کو کہ یہ مانگو دعا مجھ سے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھلائیے۔ سیدھا یعنی جو سیدھا جنت تک پہنچتا ہے، وہ راستہ ہمیں دکھلائیے۔ دیکھو یہ راستہ حصی نہیں ہے، معنوی ہے۔ اسکاربورو جانا ہے، راستہ دکھاؤ، جے جاؤ وہاں سڑک پر یوں جائے یوں جائے یوں جائے یوں جائے، یہ حصی راستہ ہے، حصی راستہ ہے۔ حصی راستہ بتائیں گے، یوں لیفٹ یوں رائٹ یوں لیفٹ یوں رائٹ، اسکاربورو پہنچ گئے۔ لیکن یہ جو ہدایت ہے، جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے، میرے بھائیو، یہ محسوس نہیں، یہ تو معنوی ہے۔ یہ معنوی ہے، تو اسے مشخص ہم کیسے کریں گے؟ تو آگے نیگیٹو اور پوزیٹو مشخص کیا اسے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ جن بندوں پر آپ نے انعام فرمایا۔ سوچ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ کے وہ اچھے بندے جو گزرے ہیں، جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا ہے، وہ جس راستے پر زندگی گزار کر اس دنیا سے پاس ہوئے ہیں، یہ ہدایت کا جنت میں جانے والا سیدھا راستہ ہے۔ تو اب وہ جو معنوی چیز تھی، اس کو ہم محسوس مثال میں سمجھیں گے۔ نیگیٹو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار ہم اس راستے پر نہیں جانا چاہتے جن بندوں پر تیرا غضب نازل ہو، اور نہ ان بندوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو بے راہ سے بے راہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، راستے سے دوسرے راستے پر پڑ گئے۔ ہم ان بندوں کے راستے پر نہیں جانا چاہتے۔ اور پھر بندوں، دیکھو اسٹیشن پر جب پٹریاں بدلتی ہیں تو 1 انچ کے فاصلے سے بدلتی ہیں۔ گاڑی یوں جانے کے بجائے یوں ہو گئی، یہ گمراہ ہو گئی، گمراہ، راستہ گم کر کے دوسرے راستے پر پڑ گئی، راہ سے بے راہ ہو گئی۔ پھر یہ پٹریاں مشرق و مغرب کا دوری ہو جائے گی۔ یہ جو جنت ہے مشرق میں اور وہ پہنچ گئی ٹرین مغرب میں، تو یہ فی شقاق بعید ہو گیا، انتہائی درجے کی مخالفت، نبیوں کے ساتھ انتہائی درجے کی مخالفت ہوئی، اور ان پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ یہ اس مسلمان فرقوں کے علاوہ جتنے دھرم ہیں، یہ سب مغضوب علیہم ہیں۔ وہ نبیوں کے راستے سے بھٹکتے بھٹکتے اتنے دور گئے ہیں کہ نبیوں کا راستہ مشرق میں گیا، وہ مغرب میں پہنچ گئے۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، 72 فرقے جو گمراہ ہیں، ان میں سے بعض فرقے ہندوؤں کے اور غیر مسلموں کے بمنزلے ہیں، جن کے بارے میں مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ یہ فرقے مسلمان ہی نہیں ہیں، یہ بھی ان غیر مسلم دھرموں کی طرح سے فی شقاق بعید چلے گئے، یہ بھی سب مغضوب علیہم ہیں۔ ایک مسلمانوں میں وہ فرقے ہیں جو گمراہ ہیں مگر مسلمان ہیں، وہ گمراہ ہیں مگر مسلمان ہیں، راستے سے بے راہ ہو گئے ہیں مگر دور بھٹک نہیں گئے ہیں۔ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ان مغضوب علیہم کا راستہ بھی نہیں چاہیے اور ان ضالین کا راستہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں منعم علیہم کا راستہ چاہیے، اللہ کے ان بندوں کا راستہ ہم چلنا چاہتے ہیں جن پر آپ کا انعام و اکرام ہوا ہے، اس راستہ ہمیں عنایت فرمائیے، ہم اس پر چلیں۔
یہ دنیا میں بے شمار ریلیجن ہیں جو مغضوب علیہم کا مصداق ہیں، اور خود مسلمانوں میں جو فرقے ہیں جو مغضوب علیہم کا مصداق ہیں، وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ نیز جو ضالین ہیں، گمراہ، راستہ گم کرنے والے ہیں، صحیح پاتھ سے دوسرے راستے پر پڑ گئے ہیں اور گمراہ ہیں، ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں اہل سنہ والجماع کا راستہ چاہیے، جو منعم علیہم کا راستہ ہے، اسی راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ سب نے کہا آمین۔ اے اللہ، امام صاحب نے جو درخواست گزاری ہے اسے قبول فرما۔ پھر ہر ایک اپنی درخواست لکھ رہا ہے۔ امام نے فاتحہ پوری کی تو ہر ایک فاتحہ پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ میں اپنی درخواست دے رہا ہوں۔ پھر آمین کیوں کہی؟ امام کی درخواست پر تو نے سگنیچر کیوں کیے؟ امام نے درخواست دی، اس پر سب نے سگنیچر بھی کر دیے، اور پھر اپنی فاتحہ الگ پڑھ رہا ہے، اپنی درخواست الگ لکھ رہا ہے۔ ارے بھائی کیوں الگ لکھ رہا ہے؟ وہ راستہ منعم علیہم کا راستہ جس کی ہم نے درخواست کی ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟